ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز ایک بیلنس میں پیدا کی ہے. لیٹ سے سورج، چاند، ستارے، زمین، سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اگر لیٹس امیجن کہ اگر کسی کا بیلنس خراب ہو، آؤٹ آف مدار نکل جائے تو کیا تباہی ہو جائے گی. اسی طرح ہماری زندگی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اگر اس میں بیلنس نہ رہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. لیٹ سے ہماری آنکھیں ایک بیلنس میں ہیں، اگر ایک طرف پریشر زیادہ ہو اور ایک طرف کم ہو تو کیا وہ ٹیرا پن آ جائے گا. اگر یہ دونوں ٹانگوں کے درمیان بیلنس نہ رہے تو لنگڑاہٹ آ جائے گی. تو یہ زندگی کی گاڑی بھی اگر بیلنس آؤٹ ہو، یا آپ کی اپنی گاڑی کی مثال لے لیں، اس کا بیلنس آؤٹ ہو تو ایک پہیہ ادھر گھسیٹے گا، دوسرا وہیل ادھر گھسیٹے گا، تو کیا وہ صحیح چل پائے گی. پرابلم ہماری اپنی زندگی کی گاڑی کو تب شروع ہوتا ہے جب بچے کے پیدا ہوتے ہی، اس کے ہوش سنبھالتے ہی ہم سب لوگ جو بڑے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات بٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں بڑا آدمی بننا ہے، ہمیں بڑا آدمی پڑھائی کر کے ایک بڑا افسر بننا ہے. اور اس تگودو میں اس کو اس حد تک اس کے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ وہ باقی چیزیں بھول جاتے. صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. اور جب بار بار آپ اس کے سب کانشیس میں بٹھائیں گے کہ ہمیں ایک بڑا آدمی بننا ہے، تو وہ اس بھاگ دوڑ میں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ہم نے دنیا کا بڑا آدمی، دولت اکٹھی کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ باقی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس دوڑ میں اس طرح شامل ہوتا ہے کہ میں نے ہر ایک سے آگے بڑھنا ہے، ہر ایک کو کراس کرنا ہے. اور یہ بیلنس اس وقت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم باقی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. لیٹ سے اگر بیماری آتی ہے تو وہ یکدم نہیں آتی، پہلے قوت مدافعت میں کمزوری آتی ہے، پہلے ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے، دماغ پازیٹیو سوچنا بند کر دیتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، فیئر، فوبیا حاوی ہو جاتے ہیں. اور جب یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں اور زندگی ہم جا کے ایک سٹیج پہ سنبھلتے ہیں، جب دولت اکٹھی کر چکے ہوتے ہیں، بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، عہدہ، دولت، پیسہ، عزت، سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے دماغ میں بٹھایا گیا تھا اس میں ایک چیز نہیں بٹھائی گئی تھی. اس زندگی کی آگے بڑھنے کی بھاگ دوڑ میں اپنی صحت کا بھی خیال کرنا. اور پھر بیماریاں ایک کے بعد دوسری حاوی ہو جاتی. کبھی ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کو شوگر لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. اور اسی طرح مختلف بیماریوں، کبھی ایک ڈاکٹر، ایک دوسرا ڈاکٹر، سب چیزیں. لیکن اس وقت تک پانی ایک حد سے زیادہ سر کے نزدیک پہنچ چکا ہوتا ہے. ہم اگر یہی بات شروع سے بیلنس رکھ کے چلیں، لیٹ سے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ پیسہ، عہدہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کے نظام کو بھی درست رکھیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. صرف ایک ہی چیز بٹھا دینے سے بچے کے ذہن میں ایک ہی چیز بیٹھتی ہے اور بار بار اس کو عرض دیتی ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، عہدہ حاصل کرنا ہے، افسر بننا ہے، اور دوسروں سے بڑھ کے رہنا ہے. اور جب صحت خراب ہوتی ہے تو پھر سوائے ڈاکٹروں کے چکر کے لگانے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں گئی جوانی پھر نہ آندی پاویں لکھ خوراکاں کھائیے. یہ جو جوانی اور بڑھاپا اور جو بیماریاں آ چکی ہوتی ہیں، پھر وہ اپنا بیس بنا چکی ہوتی ہیں ہمارے جسم میں. وہ بیس ایک دم دور نہیں ہوتا. کئی صورتوں میں تو کھانے پینے میں ڈاکٹر کہتا ہے اس چیز سے پرہیز کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. تو پھر وہ دولت کس کام کی جو بھاگ دوڑ ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھائی؟ اگر اس میں ساتھ یہ بھی بٹھا دیتے کہ بچے بیلنس کے ساتھ چلنا ہے، اپنی صحت پہلے اور آگے جو 2 قدم بڑھانے ہیں ان میں بیلنس رکھ کے چلنا ہے، صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور دولت بھی حاصل کرنی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے لیکن صحت بھی خراب نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. لیٹ سے کس چیز میں مسئلہ آتا ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کے دماغ میں جب بھی یہ بھاگ دوڑ اور دوسروں سے آگے بڑھنے کا لالچ ہوگا، انگزائٹی تو آئے گی نا. انگزائٹی کیا ہے؟ فکر ایک دماغ میں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں.
جو میں نے کام شروع کیا ہے وہ اس سے میں کامیابی ملے گی یا نہیں؟ کامیابی تو اس نے دینی ہے اور محنت کا صلہ بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور جب ہم محنت کریں گے تو کامیابی بھی ضرور ملے گی کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اس سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ جو آپ کو ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو دینے مہیا کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے پیسہ، روٹی، رزق اور موت پیچھا کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی ان کا سامنا کرتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں کریں گے، مختلف بیماریوں میں، لیٹ سے اگر کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی جسمانی دردوں میں مبتلا ہو گیا ہے، تو کہ یہ ساری چیزیں اس کو زندگی کا مزہ دے سکتی ہیں؟ کیا وہ پیسہ جو اس نے حاصل کیا، جو عہدہ جو اس نے حاصل کیا، کیا زندگی انجوائے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میری آپ سے اس مختصر پروگرام میں گزارش یہی ہے، جب آپ بچوں کے ذہن میں بٹھائیں تو ان کو یہ سمجھائیں کہ ایک بیلنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، دولت بھی اکٹھی کرنی ہے، عہدہ بھی لینا ہے، لیکن اپنی ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صحت کو بھول کے یہ باقی چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، اور اس کو بچوں کو سکھائیں، بچوں کے دماغ میں ڈالیں، ان کے سب کانشیس میں ڈالیں۔ یو گاٹ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دا ہیلتھ، اور ونس یو آر کانشیس اباؤٹ دا ہیلتھ، آپ نیچرلی بیلنس کے انداز میں، بیلنسڈ انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اب ضرور زندگی بھاگ دوڑ میں شامل ہوں، ان سے آگے بڑھیں، دوسروں سے، آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع نہیں کیا، بھاگ دوڑ محنت کرنے کا حق دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا ہے کہ محنت کا صلہ بھی دوں گا، یقیناً وہ صلہ دے گا، لیکن صحت کو مد نظر رکھ کے آگے چلیں۔ یہ نہیں کہ آخر میں جا کے پتہ لگے کہ باقی سب کچھ تو حاصل ہو گیا اور صحت ہم گنوا بیٹھے ہیں۔ تو اسی گزارش کے ساتھ کہ صحت مند انداز میں آگے یہ سب چیزیں حاصل کرنی ہیں، جاوید مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔